میرے ایک دوست پوچھنے لگے کہ دنیا میں ہر وقت کسی نہ کسی مقام پر جنگ چل رہی ہوتی ہے، اس کی کیا وجہ ہے؟ میں نے انہیں بتایا کہ اب جنگیں بھی ایک صنعت بن چکی ہیں۔ اگر دنیا میں مکمل امن ہو گیا تو کئی ممالک کی معیشتیں بیٹھ جائیں گی۔ میرے اس جواب پر قدرے تعجب سے انہوں نے پوچھا کہ ان جنگوں سے سب سے زیادہ معاشی فائدہ کسے ہوتا ہے؟ میں نے انہیں بتایا کہ دنیا کی اسلحہ اور گولہ بارود فروخت کرنے والی 100 بڑی کمپنیز میں سے 42 امریکہ میں قائم ہیں۔ اب آپ خود حساب لگا لیں کہ جنگوں کا سب سے زیادہ فائدہ کسے ہوتا ہے۔ اسلحہ اور گولہ بارود بنانے والی دنیا بھر کی کمپنیز کے آرڈرز میں فروری 2022 میں یوکرین پر روس کے حملے کے بعد سے خاصا اضافہ ہوا ہے۔ البتہ ان کمپنیز کی ریونیو میں زیادہ بڑا اضافہ نہیں دیکھا گیا، کیونکہ یوکرین پر روسی حملے کے بعد گولہ بارود اور اسلحہ بنانے والی کمپنیز کو کام کے لیے ہنرمند افراد، تیاری کے دوران لاگت میں اضافے اور درکار خام مال کی بروقت فراہمی نہ ہونے سے کافی مسائل کا سامنا کرنا پڑا۔ دنیا بھر کی اسلحہ ساز کمپنیز نے 2022 میں $597 ارب کا اسلحہ اور ایمونیشن فروخت کیا، جو 2021 کے مقابلے میں 3.5% کم ہے۔ کئی کمپنیز کو اس جنگی صورتحال میں متعدد رکاوٹوں کا سامنا بھی کرنا پڑا ہے۔ امریکہ کی 42 اسلحہ ساز کمپنیز نے دنیا بھر میں فروخت ہونے والے اسلحے کا 51% ریونیو اپنے نام کیا، تاہم ان کمپنیز کے ریونیو میں بھی 7.9% کمی آئی ہے۔ امریکہ کی کمپنیز نے مجموعی طور پر $302 ارب کا اسلحہ دنیا بھر میں فروخت کیا۔ ان کمپنیز میں سے 32 کے ریونیو میں ہر سال متواتر کمی آ رہی ہے، جس کی وجہ سپلائی چین کے مسائل اور ہنرمند افراد کی کمی ہے، جو کورونا کی عالمی وبا کے بعد سے امریکہ سمیت دنیا کا ایک بڑا مسئلہ ہے۔ یوکرین جنگ کے حوالے سے اب نئے آرڈرز بھی دیے جا رہے ہیں، مگر اس وقت سابقہ آرڈر کے تعطل اور پیداوار بڑھانے میں مشکلات کی وجہ سے نئے آرڈرز کے ریونیو سے متعلق کمپنیز کی رپورٹس 2-3 برس بعد سامنے آئیں گی۔ البتہ ایشیا اور مشرق وسطیٰ کی کمپنیز کے ریونیو میں 2022 میں کافی اضافہ دیکھا گیا۔ ان کمپنیز نے ثابت کیا کہ وہ کم دورانیے میں بھی زیادہ پیداوار کی صلاحیت کی حامل ہیں۔ معروف تھنک ٹینک اسٹاک ہوم انٹرنیشنل پیس ریسرچ انسٹی ٹیوٹ کی ایک رپورٹ کے مطابق سعودی عرب 2018 سے 2022 میں دنیا بھر میں ہتھیاروں کا دوسرا سب سے بڑا خریدار رہا۔ 2022 میں سعودی عرب نے اسلحہ بنیادی طور پر 3 ممالک 78%، امریکہ، فرانس سے 6.4% اور اسپین سے 4.9% خریدا۔ قطر پچھلے 5 سال میں ہتھیاروں کے عالمی سطح پر تیسرے سب سے بڑے خریدار کی صورت میں سامنے آیا ہے۔ 2022 میں قطر نے امریکہ سے 42%، فرانس سے 29% اور اٹلی سے 14% جنگی ساز و سامان درآمد کیا۔ مصر اسلحہ درآمد کرنے والا دنیا کا 6واں بڑا ملک ہے، اس سے قبل یہ تیسرے نمبر پر تھا، تاہم گزشتہ کچھ عرصے میں اس کی مجموعی درآمدات میں 5.3% کی کمی واقع ہوئی ہے۔ 2018 سے 2022 کے دوران مصر کو روس سے اسلحے کی برآمدات میں 44% اضافہ ہوا، جس سے یہ روسی دفاعی سامان کا تیسرا سب سے بڑا خریدار بن گیا۔ مصر کے بڑے درآمدی ممالک میں روس 34%، اٹلی 19% اور فرانس 19% شامل ہے۔ مشرق وسطیٰ میں ہتھیاروں کے 10 بڑے خریدار سعودی عرب، قطر، مصر، متحدہ عرب امارات، کویت، الجزائر، مراکش، اردن، بحرین اور عراق ہیں۔ اگر ملکی حالات کی بات کی جائے تو توانائی کی بڑھتی قیمتیں عوام کے لیے درد سر بنی ہوئی ہیں۔ نیپرا نے فیول ایڈجسٹمنٹ چارجز کی مد میں بجلی کی قیمتوں میں فی یونٹ $3 سے زائد کا اضافہ کر دیا ہے۔ یہ اضافہ اکتوبر کے فیول ایڈجسٹمنٹ چارجز کی مد میں کیا گیا ہے۔ اس نوٹیفیکیشن کا اطلاق وفاقی حکومت کی جانب سے منظوری کے بعد ہوگا۔ واضح رہے کہ سینٹرل پاور پرچیزنگ ایجنسی نے بجلی کی تقسیم کار کمپنیز کے لیے فیول لاگت ایڈجسٹمنٹ کی مد میں $3.55 فی یونٹ اضافے کا مطالبہ کیا تھا، تاکہ دسمبر میں صارفین سے مزید $33 ارب وصول کیے جا سکیں۔ حالانکہ اس وقت 74% بجلی سستے مقامی ایندھن سے پیدا کی جا رہی ہے۔ اس اضافے کے لیے جواز یہ پیش کیا گیا کہ سینٹرل پاور پرچیزنگ ایجنسی نے ماضی کی کچھ ایڈجسٹمنٹ کے لیے $28 ارب سے زائد کا دعویٰ کیا تھا، جس کے نتیجے میں اکتوبر میں پیداواری لاگت میں 59 پیسے کے بجائے $2.95 فی یونٹ اضافہ ہوا۔ نیپرا نے یہ درخواست منظور کرتے ہوئے عوامی سماعت مقرر کر دی، جبکہ حال ہی میں ہونے والی سماعت کے بعد اب قیمت میں اضافے کا نوٹیفیکیشن جاری کر دیا گیا ہے۔ اس اضافے کا مطلب یہ ہے کہ صارفین کو دسمبر میں بجلی کی کم کھپت کے باوجود زیادہ فائدہ نہیں ہوگا، کیونکہ اکتوبر میں نسبتاً زیادہ استعمال ہونے والے یونٹس پر فیول ایڈجسٹمنٹ چارجز کی مد میں ان سے بھاری رقم وصول کر لی جائے گی۔
واضح رہے کہ یہ اضافہ ایسے موقع پر کیا جا رہا ہے جب بجلی کی فراہمی میں اوور بلنگ کے انکشافات سامنے آئے ہیں۔ تمام ڈسکوز پر الزام لگایا گیا ہے کہ وہ صارفین کو لوٹ رہی ہیں اور ان سے زیادہ رقم وصول کرتی ہیں۔ بجلی کی فراہمی میں زائد بلنگ اور بدعنوانی کی ایک بدترین صورتحال یہ ہے کہ ملک کی تقسیم کار کمپنیز پر صارفین سے 100% تک اضافی چارجز وصول کرنے کا الزام عائد کیا گیا ہے۔ نیپرا کو ایک جامع انکوائری میں پتہ چلا ہے کہ ملک بھر کی تقسیم کار کمپنیز صارفین کو زائد بل بھیج رہی ہیں۔ کوئی ایک کمپنی بھی ایسی نہیں جو 100% درست بلنگ کر رہی ہو۔ جولائی اور اگست میں ملک بھر کے صارفین کی جانب سے اضافی، زائد اور غلط بلوں کی شکایت پر یہ انکوائری شروع کی گئی تھی۔ اس انکوائری میں انکشاف ہوا کہ صارفین سے چارج کی گئی رقم بل پر موجود میٹر ریڈنگ کی تصویر سے مختلف ہے۔ کچھ کیسز میں تصویر یا تو غیر واضح تھی یا غلط تصویر بھیجی گئی۔ ملتان الیکٹرک پاور کمپنی، لاہور الیکٹرک سپلائی کمپنی، کوئٹہ الیکٹرک سپلائی کمپنی اور سکھر الیکٹرک پاور کمپنی نے غلط تصویروں کے ساتھ سب سے زیادہ بل بھیجے۔ صارفین کو حد مدت 30 دن سے زائد کا بل بھیجا گیا۔ سب سے زیادہ پروٹیکٹڈ صارفین کو زیادہ سلیب کی شرح سے بل بھیجے گئے۔ واضح رہے کہ پروٹیکٹڈ صارفین وہ ہیں جو کم از کم 6 ماہ تک مسلسل 200 یونٹ سے کم ماہانہ بجلی استعمال کرتے ہیں۔ قانون کے تحت میٹر ریڈنگ لازمی طور پر زیادہ سے زیادہ 30 دن تک ہونی چاہیے، لیکن 1,37,00,000 سے زائد گھریلو صارفین کو مذکورہ 2 مہینوں میں بل 30 دن سے زائد مدت کی ریڈنگ کی بنیاد پر بھیجے گئے اور بل کا زائد دورانیہ ہونے کے نتیجے میں 32 لاکھ صارفین سے بلند سلیب کے مطابق چارجز وصول کیے گئے۔ اس اقدام کے نتیجے میں 8,40,000 صارفین پروٹیکٹڈ کیٹیگری سے نکل گئے، جبکہ 52,800 صارفین نان لائف لائن کیٹیگری میں منتقل ہو گئے۔ وہ صارفین جو 100 یونٹ تک بجلی ماہانہ استعمال کرتے ہیں انہیں لائف لائن قرار دیا جاتا ہے۔ محض میپکو نے 79,90,000 صارفین کو جولائی اور اگست میں زائد بل بھیجے۔ تمام تقسیم کار کمپنیز اور کے الیکٹرک کے بلوں میں لاتعداد تضادات سامنے آئے۔ ڈسکوز نے غلط اور فضول بنیادوں پر صارفین کو ڈکٹیشن بل بھیجے جس کے سبب وصولیاں کم ہوئیں۔ یہ بل اس وقت بھیجے جاتے ہیں جب میٹر میں چھیڑ چھاڑ کی گئی ہو، بجلی چوری کی جائے یا پھر بجلی کا غلط استعمال کیا جائے۔ ہیسکو اور سیپکو کے ڈکٹیشن بلوں کی غلط اور فضول بنیادوں پر صارفین کو ڈیٹیکشن بل بھیجے گئے جس کے سبب وصولیاں کم ہوئیں۔ یہ بل اس وقت بھیجے جاتے ہیں جب میٹر میں چھیڑ چھاڑ کی گئی ہو یا بجلی چوری کی جائے یا پھر بجلی کا غلط استعمال کیا جائے۔ ہیسکو اور سیپکو کی ڈیٹیکشن بلوں کی وصولی بالترتیب 5% اور 6% رہی۔ نیپرا نے بجلی کی تمام تقسیم کار کمپنیز بشمول کے الیکٹرک کے خلاف قانونی کارروائیوں کی تجویز دی ہے۔ ڈسکوز کو حکم دیا گیا ہے کہ تمام بلوں کو درست کریں اور صارفین کو نظر ثانی شدہ بل بھیجیں اور اس آرڈر کی تکمیل کی رپورٹ 30 دن کے اندر جمع کرائیں۔ امید ہے کہ سرکار عوام کے اس نقصان کا نہ صرف ازالہ ممکن بنائے گی بلکہ مستقبل میں اس کے تدارک کے حوالے سے بھی ٹھوس اقدامات کرے گی۔